3 جنوری، ملتان، وینسڈے۔ خوش نصیب تو میں ہوں، اس اعتماد کا میں کیا کروں؟ میرا ایمان ہے کہ میرے نصیب کا ہی مجھے ملے گا۔ کہتے ہیں وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، تو زندگی تو 2 چیزوں کا کھیل ہوا، وقت اور نصیب۔ سب سے پہلے وقت کو دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ نصیب کو بھی ٹٹولتے جاتے ہیں۔ میرے دنیا میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت نہیں جو ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا یا اس نے زیادہ دن لے لیے۔ یہ سب تو بنانے والے کے نظام کا حصہ ہیں۔ اب آنا تب آنا، وہ رازق ہے، مالک ہے، ناظم ہے، اس کے نظام سے باہر کوئی کیسے کسی کا رزق کم یا زیادہ کر سکتا ہے؟ میری سانسیں ہو سکتا رزق بھی اس کے پاس ہے، تو کیسے کوئی دنیا میں اس کے مقرر کردہ وقت سے پہلے یا بعد میں آ سکتا ہے؟ اس کائنات کے نظام میں آنے والوں کی سانسوں کا حصہ، خوراک کا حصہ، پیار کا حصہ، وقت کا حصہ اور دنیا میں حصہ ڈالنے کا حصہ۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی وقت سے پہلے یا وقت کے بعد سانس لے، آنکھ کھولے؟ نہ کوئی خود کا حصہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، نہ لے کے جا سکتا ہے اور نہ کسی کو دے سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا وقت کا بیان۔ اب آ جائیں نصیب کی طرف۔ میرے پہ بہت سے قرض ہیں جو مجھے اتار کے جانے ہیں، جان کا قرض، ضمیر کا قرض۔ اس قرض کا کیا جو مجھے اتار کے جانے ہیں؟ حواس خمسہ کا قرض۔ میں یہ سب کر نہ اتار کر گیا تو کیا مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ زندگی تو ہر کوئی گزار جاتا ہے جیسے تیسے، رو کے، ہنس کے، مانگ کے، چھین کے۔ جانا بھی سب کو ہے، نافرمان ہو، فرما بردار ہو، صحت مند ہو، بیماری سے چلا جائے، بڑھاپے میں چلا جائے، یا جس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بے وقت چلا گیا وہ بیچارہ۔ بے وقت تو کچھ نہیں ہوتا، وقت تو خیر اللہ خود ہے یا وقت اس کے تابع ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی نصیب کی۔ میں ایک بھرپور شخصیت لے کر پیدا ہوتا ہوں، آپ بھلے یقین کرو یا نہ کرو، اور اس سے میرے قد کاٹ کا، رنگ روپ کا، پیسے کا، عقل کا اور وسائل کا کوئی واسطہ نہیں۔ مطلب ہے میں خود کے اندر ایک سمجھ، ایک عقل، ایک خودداری لے کر پیدا ہوتا ہوں۔ کیا، کیوں، کب اور کیسے، اگر مجھے صرف کھانا، پہننا اور بولنا چلنا سکھا دیا جائے اور سنبھلنے دیا جائے تو میں وقت کے گھوڑے پہ بیٹھ کر خود کو سنبھالنے لگوں گا۔ مگر کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا، مجھ پہ نہ صحیح خود پہ تو اعتماد کریں، کوئی خود پہ بھی اعتماد نہیں کرتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ خود کی بزدلی مجھ میں منتقل کرتا رہتا ہے۔ روز نیا مشورہ، روز نیا اسلوب، روز نیا مطلوب۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا بنوں، کیا بننے سے میرا دنیاوی فائدہ ہوگا، دین کیا ہے کیا نہیں ہے، عقل کیا ہے کیا نہیں ہے۔ درزی باپ ہو تو وہ مجھے درزی بنا رہا ہے، دھوبی باپ ہو تو مجھے دھوبی بنا رہا ہے، استاد باپ ہو تو مجھے پروفیسر بنا رہا ہے، اور نرس اگر ماں ہے تو مجھے ڈاکٹر بنا رہی ہے۔ یہ تو ہیں سارے دنیا کے جھمیلے۔ یہ سب بھی آپ ضرور کریں، مگر مجھ کو میرے اندر سے نہ ماریں۔ میرا انسان بننے کا عمل تو لگتا ہے کبھی شروع ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوئی شروع ہونے ہی نہیں دیتا۔ سب کو میرے وقت اور نصیب کو ٹیکنیکل ٹریننگ دینے کی فکر پڑی ہے۔ کبھی تو میں بہت دیر کر دیتا ہوں ٹیکنیکل لائف میں سے ہٹ کے خود کو دیکھنے میں، اور کبھی دیکھ کے حوصلہ ہی نہیں پکڑتا کہ میں کچھ کر سکوں۔ تو پھر آخر نصیب کیا ہے؟ نصیب ہے خود کی استطاعت کے مطابق اللہ پر بھروسہ کرنا اور بھروسہ کرتے ہی رہنا، پہلا قدم اٹھانا اور چلتے رہنے کا وعدہ کرنا، اپنے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ دیکھیں پھر دن کیسے پھرتے ہیں، مگر اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے۔ اللہ دن پھیرتا ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اس پھیرتے دنوں میں خود میں موجود رہنا، خود کا ہونا، خود ہی کا ہونا، وصولنے کے لیے موجود ہونا۔ مگر میں کیا کرتا ہوں؟ کبھی دنیاوی مصروفیت اور کبھی نصیب پہ شکوے۔ مجھے تاریخ جغرافیہ کا تو معلوم نہیں، مگر میرا ماننا ہے
کہ اگر آپ آتی نعمت کو جھٹکیں گے یا نظر انداز کریں گے یا رد کریں گے تو وہ اور کسی کا نصیب ہو جاتی ہے. آتی نعمت ہے عزت، شہرت، وسیلہ، محبت، رغبت، صحت اور بہت کچھ. اپنے دل کے دروازے ہمیشہ اللہ کی طرف کھلے رکھنے چاہیے. جانے کب کہاں اور کیسے وہ کچھ دے دے. ایسے نہ ہو کہ قاصد رحمت کا پروانہ لے کر آئے اور آپ کے دل کے دروازے پر کفر لگا ہو. یہ سب ہے نصیب کی داستان. آپ اپنا نصیب خود بناتے ہیں، اپنا نصیب خود تلاش کرتے ہیں اور اپنے نصیب کے انتظار میں خود رہتے ہیں. پتہ نہیں وہ آپ کے نصیب میں کب کیا ڈال دے. پتہ نہیں کون سی انہونی آپ کا کب وقت دیکھ رہی ہوتی ہے، کب مقدر دیکھ رہی ہوتی ہے، کب آپ کے انتظار میں ہوتی ہے کہ آپ آئیں اور اس کو جھپٹ لیں، لے لیں، وصول کر لیں اور اس کو اپنا حصہ بنا لیں.